علیکم، اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم بیان کرنے والے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس کے بارے میں حدیث کو نبی اسلام کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، مطلب دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تشریح بیان کرتے ہیں شرح مسلم میں علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے، اور جو شخص کما کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ کما کر اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے سوال نہ کرے۔ اگر مجبور ہو جائے تو سوال کر سکتا ہے، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ اول، اس سوال کرنے میں اپنے کو ذلیل نہ کرے، خود کو ذلیل نہ کرے۔ دوسرا، مبالغے کے ساتھ سوال نہ کرے، یعنی کسی کو سوال کرتے کرتے تنگ نہ کرے۔ تیسرا، جس سے مانگ رہا ہے اس کو ایذا و تکلیف نہ پہنچائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن بقدر غذا ہو تو اس کو ہاتھ دراز کرنا حرام ہے، اور زکوٰۃ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال وارد ہوتا ہے کہ سوال کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی موت کا خوف ہے تو اب سوال کر کے جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں وہ نہ مانگے اور اسی بھوک کی حالت میں مر جائے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی ہر ممکن سوال کرنے سے بچے، کیونکہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا، دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے جو دیتا ہے، لینے والا اچھا نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا۔ تو جتنا چاہیے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے چینل میں ایک بیان کرنے والے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو، دیکھنے والوں کو، پہلے ہم کو پھر دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی، کیونکہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ صرف لوگوں پر کہنا نہیں ہے، لوگوں پر کہنے کی باتیں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دیکھنے والے سب کو یہ درخواست ہے کہ ان حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے، رب سے توفیق مانگے۔ توفیق مانگتے ہوئے پھر انسان عمل بھی کر سکتا ہے۔ اگر رب سے توفیق مانگنا ہے، اس پر یقین ہے، تو پھر رب عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے پیٹھ پر بوجھ ڈال دیتا ہے تو اسے اٹھانے کی ہمت بھی دیتا ہے، اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں، ضرور ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ چلیے اب دوسرا حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ غیبت کے بارے میں ہے، جو آج کل کے زمانے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ جب دو ملتے ہیں تو غیبت ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے باز رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ تشریح بیان کرتے ہیں غیبت کی تعریف۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے اور وہ بات اس میں واقعتاً موجود ہو۔ اگر اس میں وہ برائی یا عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی غیبت ہے کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا ہے، تو یہ غیبت نہیں، لیکن اس پر بہتان تو ہے، اس پر تہمت لگانا ہے جھوٹی، جس طرح کہ اس پر تو نے جھوٹی الزام لگا لیا، اس میں ہے نہیں تو وہ بات کہنا الزام نہیں تو اور کیا ہوگا، تو یہ بھی بری بات ہے، گناہ ہے۔ بہتان لگانا بھی تو سخت گناہ ہے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیبت کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ کام کسی شخص میں ہو اور معلوم بھی ہو ہمیں کہ اس بات پر جس کے بارے میں کر رہے ہیں یہ بات وہ ناراض ہوگا اور وہ کام بھی اسی میں ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو کام کسی بندے میں موجود نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، تو یہ بھی بہتان ہے۔ اس طرح بھی کرنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں باتوں سے بچنا چاہیے، ان میں سے اچھا ایک بھی نہیں ہے، دونوں ہی گناہ ہے۔ اور غیبت تو زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ زنا کو کتنا بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، تو اس سے بھی سخت ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کتنا سخت گناہ ہوگا۔
اچھا، اس حدیث بالا میں غیبت کو زنا سے بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور توبہ استغفار بھی کرتا ہے، مگر غیبت کرنے والا غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، توبہ کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں رہتا، جس طرح کہ آج کل زمانے میں بھی ہوتا ہے، کوئی توبہ کرنے کا سوچتا ہی نہیں ہے، عام ہی ہو گیا ہے، جس طرح کہ بس عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح زنا بھی غیبت بھی عام ہو گئی ہے۔ تو دوسرا مطلب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اس کو گناہ ہی شمار نہیں کرتا، اس لیے یہ وعید فرمائی گئی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری حدیث کی تشریح اور وضاحت اور حدیث بیان کرنا اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، کوئی کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کسی نے اس پر توجہ دی ہے کہ نہیں، توجہ کے ساتھ سنا ہے کہ نہیں۔